یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ محترم ناظرین کرام اور عزاداران سید الشہداء، محرم الحرام کے ایام ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھیں اور اس سے جو درس ملتا ہے اس درس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں، اور خصوصاً جو علماء کرام ہیں، واعظین اعظام ہیں، ذاکرین کرام ہیں، اس سب کے لیے ایک یہ پیغام ہے کہ سید الشہداء کے کردار کو سمجھیں، ان کے مقصد کو سمجھیں کہ اتنی عظیم قربانی انہوں نے کس کی خاطر دی ہے، اور اس کی قربانی کو ہم آگے، ان کے مقصد کو ہم آگے کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ سید الشہداء نے بارہا جب مدینہ سے نکلے ہیں اس وقت سے لے کر اپنے آخری خطبے تک، آخری خطبہ جو مظلوم کربلا نے دیا ہے اور جس کے بعد سید الشہداء کی شہادت ہو جاتی ہے، اس میں اصلاح کا ہی تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے نکلنے کا مقصد امت کی اصلاح ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر دور میں ایک مصلح رہا ہے۔ ہر دور میں جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، بلکہ اس کائنات میں آنے والا سب سے پہلا شخص وہ انسان بھی ہے، ولی خدا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مصلح بھی ہے، اصلاح کرنے والا بھی ہے۔ یہ پہلا شخص حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کائنات سے جانے والا آخری شخص جب اس کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہی طرح تعارف کرایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی، یعنی پہلا آنے والا بھی اصلاح کرنے والا، اور اس دنیا سے آخری جانے والا امام یعنی امام زمان، وہ بھی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بس سارے کے سارے انبیاء کرام اور جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں، یہ اس امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ ہر ایک کا اصلاح کا انداز مختلف تھا۔ ہر نبی نے ہر ولی نے
جو اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس نے پورا کیا ہے۔ ہم کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کسی نبی نے کوئی کوتاہی کی ہے، نہیں، جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، اور جو خدا وند عالم کی طرف سے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے جیسی اصلاح حسین ابن علی نے کی ہے ایسی اصلاح ہمیں گزشتہ انبیاء کے مکتب میں نظر نہیں آتی۔ انبیاء خود شہید ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ملتا ہے کہ 70,000 انبیاء کو وہ شہید کرنے کے بعد تو وہ ناشتہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جو انداز ہے، خود بھی نکلتے ہیں، اصحاب کو بھی لے کے نکلتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر نکلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی زادیوں کو بھی لے کر نکلتے ہیں۔ یہ ہمیں گزشتہ تاریخ میں کسی انبیاء کے مکتب میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں مختصراً ایک جملے میں اس کو بیان کروں گا کہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں اچھائی الگ تھی، برائی الگ تھی، یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز تھی۔ لوگ برائی کرتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام ہم نے جو کیا ہے یہ برا کیا ہے، لیکن حسین ابن علی کے زمانے میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ مظلوم کربلا کے زمانے میں برائی کو اچھائی سمجھ کر انجام دیا جا رہا تھا۔ مظلوم کربلا کے زمانے میں طاغوتیت کو، شیطانیت کو اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ لہذا مظلوم کربلا نے جو ایسا قیام کیا ہے، اس قیام کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب قیامت تک اچھائی اچھائی رہ جائے اور برائی برائی بن کر رہے، اور جب تک اس کائنات میں اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے، برائی ہے، آج بھی لوگ برے ہیں، آج بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک اچھائی الگ ہے، برائی الگ ہے، اسلام خود پکار کر یہ کہے گا، شریعت یہ پکار کر کہے گی کہ حسین تو کل بھی زندہ تھا، تو آج بھی زندہ ہے۔ مظلوم کربلا نے اس فرق کو مٹانے کے لیے قیام کیا ہے، لہذا مظلوم کربلا کا جو قیام ہے یہ گزشتہ انبیاء کے مکتب میں ہمیں نظر نہیں آتا، اور بعد کے ائمہ تحرین کے ادوار میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ورنہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو پہلا نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اب آپ اندازہ لگائیں کہ 5، 6 یا 4 یا 8 افراد ہیں، وہاں پر بھی ایک مصلح کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ ایک سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سارے قرآنی واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، یعنی 6 آدمی ہیں یا چند آدمی، 8 آدمی ہیں، وہاں پر قتل جیسا جرم اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو ایک مصلح کا ہونا ضروری ہے، ایک اصلاح کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہمیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مسترد ہوئی، تو اس نے پھر سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟
تو انہوں نے ایک معیار بتا دیا، قیامت تک کے انسانوں کو یہ معیار سمجھا دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی خداوند عالم متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ وہاں پر ایک اصلاح کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ مقتول قاتل کی اصلاح کر رہا ہے، اس وقت سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع کرنے تک جتنی بھی امت آئے گی، جتنے بھی افراد آئیں گے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی اصلاح کرنے والا رہا ہے، لیکن جو اصلاح نانا کی امت کی حسین ابن علی نے کی ہے، کیونکہ نہ تو اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ تو اس کے بعد اس کی کوئی مثال ہوگی، لہذا تمام ائمہ تحرین نے ہمارا یہ فریضہ بنا دیا ہے، ہماری یہ شرعی ذمہ داری بنا دی ہے کہ اس حسین ابن علی کی قربانی کو یاد کرنا، مقصد حسین کو بیان کرنا، یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب دنیا میں رہو تو عزادار سید الشہداء بن کے رہو۔ کم از کم جو یہ محرم کے ایام ہیں، اس میں تمام مسلمانوں کو چاہیے، تمام عالم اسلام کو چاہیے، تمام باضمیر انسان کو چاہیے، تمام حریت پسند انسانوں کو چاہیے کہ وہ واقعہ کربلا کو یاد کریں، مقصد حسین بیان کریں، اس زمانے کے حالات بیان کریں، اور حسین ابن علی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کس انداز کو اپنایا ہے۔ آج کے عالم اور خطیب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور آج کے سامعین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی علماء سے سوال کریں، وہ بھی خطباء سے سوال کریں۔ سارا سال مجالس ہوتی رہتی ہیں، یہ محرم کے ایام ہیں، اس میں کم از کم سید الشہداء کا تذکرہ کیا جائے، اس میں اسلام کو بچایا گیا ہے، تو جو اسلام کو بچانے والا ہے اس کے اقوال بیان کیے جائیں۔ محرم 10 دنوں کا نام نہیں ہے، 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے جب سید الشہداء مدینہ سے نکلتے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں سید الشہداء نے جو عمل انجام دیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے ہے، اور جو کچھ زبان سے کہا ہے وہ بھی اسلام کی بقا کے لیے کہا ہے۔ لہذا اس سب کو سمجھنا چاہیے کہ سید الشہداء نے کون کون سے کام انجام دیے ہیں۔ اور امر بالمعروف اگر دیکھا جائے کہ جس کے لیے واقعہ کربلا رونما ہوا، یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ تو انسان کی نیچر میں ہے، بلکہ انسان نہیں، ہر زندہ چیز کی فطرت میں خداوند عالم نے اس کو رکھ دیا ہے۔ اب زندگی کے اور حیات کے مراحل ہیں، ایک حیات انسانی ہے، ایک حیات حیوانی ہے، ایک حیات نباتات ہے۔ مثلا پودے وہ یہ بھی زندہ ہیں، حیوانات یہ بھی زندہ ہیں، انسان یہ بھی زندہ مخلوق ہے۔ اور ان تینوں مخلوقات، اور بھی مخلوق ہیں خداوند عالم کی، جمادات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ ان تینوں کے ساتھ ہمارا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، میں نے ان تینوں کی مثال دی ہے۔ اب نباتات کو آپ دیکھیں کہ نباتات میں بھی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے وجود میں شامل ہے۔ یعنی جب نباتات کو، پودے کو خدا نے بنایا ہے، یہ چیز اس کے وجود میں رکھی ہے۔
جب حیوان کو بنایا ہے اس کے وجود میں رکھی ہے، اور جب انسان کو بنایا ہے تو ہر انسان کے وجود میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیں، اس کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، کام ایک ہی ہے، کام ایک ہے لیکن نام اس کے تبدیل ہو گئے ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، یعنی دوسرے کو کہنا کہ اس چیز کو اختیار کرے، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، یعنی دوسرے کو کہنا کہ اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جنہیں اپنانا ہے اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اب یہ چیز معمولی زندگی ہے نباتات میں، پودوں میں، درختوں میں، یہ چیز خدا نے ان کے وجود میں ودیت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پودا زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں جذب کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین بہتر سمجھتے ہیں، مثلا درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آکسیجن کو جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، اور دن کو آکسیجن جذب کرتا ہے، آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتا ہے، اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ لہذا شرعی طور پر یہ کہا بھی گیا ہے کہ رات کو درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ تو نام اس کا یہاں پر تبدیل ہو گیا ہے، کام وہی ہے۔ پودے نے کچھ اپنانا ہے اور کچھ اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ یہ پودا، یہ نباتات جو چیز اپناتا ہے اس کو جاذبہ کہا جاتا ہے، اور جو چیزیں اپنے آپ سے دور کرتا ہے اس کو سائنس کی اصطلاح میں دافعہ کہا جاتا ہے۔ وہ بات ایک ہی ہے۔ یعنی دیکھیں آپ، امر بالمعروف یہ اس معمولی سی زندگی کے وجود میں شامل ہے۔ آگے آپ آئیں، حیوان کی زندگی تھوڑی سی بہتر زندگی ہے کیونکہ ان میں تحرک بھی ہے، وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن عقل جو ہے وہ نہیں ہے، ان میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ حیوان چیزیں اپناتے ہیں، خوراک لیتے ہیں اور اپنے دشمن کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ حیوان ہے، حیوان آپ اس کے بچے کو چھیڑ کر دیکھیں، فوراً حملہ کرے گا اور ہمیں اپنے بچے سے دور کرے گا۔ یہ چیز حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ چیز جب حیوانات میں آئی ہے تو اس کا نام حب و بغض رکھ دیا گیا ہے، کہ وہ چیز جو حیوان اپناتا ہے اسے حب کہا جاتا ہے، اور جو چیز اپنے آپ سے دور کرتا ہے اسے بغض کہا جاتا ہے۔ میں ان زندگیوں کو چھوڑتا ہوں، میں انسانوں میں آتا ہوں۔ اب یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی زندگی میں ابھی یہ چیز موجود ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو اپنانا ہے کہ جنہیں امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے کہ جنہیں نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہی چیز جب علم کلام میں آئی ہے تو اس کو تولا و تبرا کہا جاتا ہے۔ تولا یعنی میں نے اس چیز کو اپنانا ہے، تبرا یعنی میں نے اس چیز سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اور یہی چیز جب علم اخلاق میں آئی ہے تو جس کو اپنانا ہے اسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور جس سے اپنے دامن کو بچانا ہے اسے نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر انسان کے وجود میں شامل ہے۔ اب شریعت آئی ہے،
اسلام آیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے، اے انسان کسے تو نے اپنانا ہے اور کس سے تو نے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ جسے اپنانا ہے وہ جب فقہ میں آیا ہے تو اس کو واجبات کہا جاتا ہے، اور جس سے انسان نے اپنے دامن کو بچانا ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو محرمات کہا جاتا ہے۔ لیکن نام بدل بدل کے آ رہے ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ مظلوم کربلا یہ بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ کس کو تم نے اپنانا ہے اور کس سے تم نے اپنا دامن بچانا ہے، اور جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے مین چیز ہے، میں جزیات میں نہیں جاتا، جو مقصد کربلا ہے وہ بتانے کے لیے نکلے ہیں۔ ولایت کو اپنانا ہے، ولی کو پہچانو اور اس کی اطاعت کرو، اور طاغوت کو پہچانو، اس سے برات کا اعلان کرو۔ اگر کربلا کا خلاصہ کیا جائے تو پوری کی پوری کربلا یا تولا کا نام ہے یا تبرہ کا نام ہے۔ حسین سے محبت یہ تولا ہے، اور یزید سے نفرت اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم اپنے دوسرے انداز میں علم اخلاق میں لے کے آئیں گے تو یہی امر بالمعروف بن جائے گا اور یہی نہی عن المنکر بن جائے گا۔ حسین سے بڑا معروف کیا ہے؟ حسین سے بڑا معروف کون ہے؟ حسین سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو مجسمہ نیکی ہے، اس کا تو وجود ہی نیکی ہے، اس سراپا نیکی ہے، اس کا حکم دینا ہے۔ تو آج اس دور میں بھی ہم نے جو ہمارے زمانے کا امام ہے، ہم نے امام زمانہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، امام زمانہ کے اقوال بتانے ہیں، امام زمانہ کے اہداف بتانے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا کوئی معروف نہیں ہے۔ اور امام زمانہ کے جو مخالفین ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ان سے بڑا کوئی منکر نہیں ہے، اس لیے کہ امام زمانہ تمام مسلمانوں کے لیے متفقہ ہیں۔ بعض کے نزدیک بعد میں پیدا ہوں گے اور ہمارے نزدیک وہ دنیا میں آ چکے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ظہور جو ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زمانے کے جو منکرات ہیں اور اس زمانے کے جو معروف ہیں وہ آگے لوگوں تک جو ہے وہ بیان کیے جائیں۔ وہ پیغمبر اسلام خود جانتے تھے، خود پہچانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس وظیفے کو مادیات کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ وہ آج آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی مجالس ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجالس ہیں، کتنی مجالس میں حق کربلا ادا کیا جاتا ہے، کتنی مجالس میں معروف سمجھائے جاتے ہیں، منکرات الگ کیے جاتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ انجام دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صحابہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ سن رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے ایک عجیب و غریب قسم کی روایت کو بیان کر دیا۔ فرمایا تمام عبادات کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات، فرمایا تمام عبادات کو اس ایک عبادت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ وہی نسبت ہے جو 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ پانی کو ہوتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام نے جب اس روایت کو بیان کیا تو صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے
فرمایا پھر تو آپ کی ساری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دے گی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے۔ صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ اتنی بڑی عبادت اور لوگ اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے، لوگ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے؟ فرمایا وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ میں اپنی نظر نبوت سے جو دیکھ رہا ہوں، حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ نہ فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے، بلکہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکنا شروع کر دیں گے۔ کوئی سننا تھا، صحابہ ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ وہ برائیوں کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اور جس زمانے کو میں دیکھ رہا ہوں، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، نہ فقط اچھائیوں سے روکیں گے اور برائیوں کا حکم دیں گے، بلکہ لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اسی زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے اچھائی اور برائی میں تمیز ختم کر دی ہے، یا تعویل کر دیتے ہیں، برائی انجام دیتے ہیں اور جب پوچھا جائے تو کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا یاد رکھو، یہ وہ دور ہوگا کہ اس وقت جو میری شریعت کے علوم کے عالم ہیں ان پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سیاتی علی امتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ فرمایا میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ اسلام کے حقائق ختم ہو جائیں گے، اسلام کے دقائق ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، صرف قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ دور آ جائے تو خداوند عالم کی طرف سے میری امت پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، 3 مصائب میں شکار ہو جائے گی میری امت۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ ظالم و جابر حکمران ان پر مسلط ہو جائیں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے دامن کو اس سے بچائیں، لیکن وہ ظالم و جابر حکمران سے اپنا دامن نہ بچا سکیں گے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ ناگہانی اموات کا اتنا دورہ ہو جائے گا، ایک شخص رات کو آپ صحیح و سالم دیکھیں گے اور صبح پتہ چلے گا کہ اس کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کے رزقوں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جب یہ 3 مصائب میری امت میں عام ہو جائیں، جب یہ 3 مشکلات، جب یہ 3 بلائیں میری امت میں عام ہو جائیں تو سمجھ لینا میری امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج جن حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں،
واقعاً یہ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک عالم ذاکر وہ بھی اپنی ذمہ داری کو کما حقہ، میں سب کے لیے نہیں کہتا لیکن پھر بھی جو ایک ذمہ داری بنتی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو رہے۔ کم از کم جو محرم کے ایام ہیں مقصد حسین بتائیں، لوگوں کو کلام حسین لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ جو باقی یہ ایام رہ گئے ہیں ان میں ہم کوشش کریں گے کہ مظلوم کربلا کے جو دوسرے نورانی کلمات اور خصوصاً وہ کلمات کہ جو انہوں نے کربلا میں بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے واقع کربلا سے پہلے کوفہ میں اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے سفیر کو بھیجا اور یہ لکھا کہ میں اپنے ابن ام کو بھیج رہا ہوں، میں اسے بھیج رہا ہوں کہ ہم اہل بیت کو اس پر بڑا اعتماد ہے۔ مسلم سے یہ فرمایا کہ کوفہ میں جا کر بیعت لیں۔ مسلم نے بیعت لی۔ یہ تاریخ کے واقعات آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن رکھے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی ہیں جنہوں نے بیعت بھی کی ہے اور مسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ اٹھنا شروع ہوئے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ خوف تھا، بعض کو لالچ تھا، بعض کو خوف، جان کا خوف، بیوی بچوں کا خوف، گھر کا خوف۔ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ مسلم جب آخری سلام پھیر چکے مڑ کر دیکھا تو مسلم کوفہ کی مسجد میں تنہا تھے، کوئی نہیں تھا۔ عزیزو، اس سفیر حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ مسلم نے کیا سوچا ہوگا؟ باہر نکلے، گلیوں سے آشنا نہیں ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ مسلم جہاں پہ بھی ہے اس کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ تھک کر ایک دروازے پہ بیٹھ کے ایک خاتون کہ جس کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا اور مورخین نے طوع اس کا نام بتایا ہے، دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے۔ کہا، جوان، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، تیرا میرے دروازے پہ بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے، اپنے گھر چلا جاؤ۔ مسلم نے اشارہ کیا، مجھے پانی چاہیے، پانی پیا، سر جھکا کے بیٹھ کے۔ پھر خاتون نے کہا، جوان، تیرا میرے دروازے پہ بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ہاشمی خون تھا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من لا بیت لہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو، مجھے بتا وہ کہاں جائے۔ پوچھا، تو کون ہے؟ فرمایا، انا مسلم ابن عقیل، میں حسین کا بھیجا ہوا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی، دل میں ولایت تھی، اپنے گھر میں لے آئی۔ مسلم نے پوری رات عبادت میں گزاری، مخبری ہوئی۔ صبح کی نماز سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، تلوار لے کر باہر نکلے۔ اس مومنہ نے روکا کہ میرے گھر میں رہ کر آپ اپنا دفاع کریں۔ کہا، مومنہ، تو نے نہیں سنا؟ کہہ رہے تھے باہر آ جا ورنہ ہم دروازے کو توڑ دیں گے۔ اے مومنہ، تجھے معلوم نہیں ہے یہ جب دھمکی دیتے ہیں یہ دروازہ توڑ کے اندر بھی آ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے اس گھر کی بے حرمتی ہو۔ ہم کہیں گے، مسلم، اے کاش
تو شب عاشورہ ہوتا اور تو دیکھتا کس طرح ظالم اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر خیام حسینی کے اندر داخل ہوئے، عزیزوں باہر نکلے اور خوب لڑے، دھوکے سے گرفتار ہوئے۔ دربار میں جب پہنچے، مسلم نے اپنے سینے کو پھیلایا ہوا ہے، گردن بلند ہے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا جانتا ہوں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے اور مسلم کو وہاں پر شہید کر کے مسلم کا سر دارالعمارہ کی چھت سے جب نیچے پھینکا گیا، ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا مسلم کی بیٹی کو میرے قریب لے آؤ۔ جب مسلم کی بیٹی آئی، مظلوم کربلا نے اپنے زانو پہ بٹھایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور یہ انداز دیکھنا تھا۔ اور بیٹی نے کہا آقا مجھے یہ بتائیں کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا تیرا بابا مارا گیا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا اور میری بہن زینب کو ماں کہہ دینا۔ اور یہ منظر حسین کی 4 سالہ بیٹی بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ ہائے کربلا کا وہ منظر، حسین شہید ہو گئے اور سکینہ کو وہ تماچے لگے کہ سکینہ یا بابا، ہائے بابا کہتی ہوئی زمین کربلا پہ گر پڑی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔